السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طلبہ کرام، امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ کل مرکز کا سالانہ اجتماع تھا، امید ہے آپ لوگ بھی اس میں لائیو شریک رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی سبق شروع کرتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے صاف؟ تو بس میسج میں ٹائپ کر دیجئے۔ جی آ رہی ہے۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج زکوٰۃ کورس کا سبق نمبر 4 ہم پڑھیں گے، اور کوشش ہماری ہوگی کہ کل ہم اس کورس کو مکمل کر لیں۔ سبق نمبر 4 میں ہم نے آج زکوٰۃ کے چند اہم مسائل پڑھنے اور سیکھنے ہیں۔ عام طور پہ جن مسائل کے حوالے سے ذہن میں کچھ الجھنیں ہوتی ہیں، امید ہے کہ آج کے سبق سے وہ الجھنیں دور ہو جائیں گی، اور بقیہ جو مسائل ہیں وہ کل انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کل مال کا 2.5% یا 40واں حصہ، 2.5% کا مطلب ہے 100 میں سے 2.5 روپے، اور 40واں حصہ 40 میں سے 1، 40 میں سے 1 کہہ لیں یا 100 میں سے 2.5 یعنی 2.5 کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جو سمجھے کہ آج دہرائی ہو رہی ہے، جس آدمی کو زکوٰۃ دیں اس کو مالک بنانا ضروری ہے، مکمل مالک بنانا، جسے تملیک کہتے ہیں۔ اباحت کافی نہیں ہے۔ اباحت کا کیا مطلب ہے؟ اباحت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اجازت دینا، اجازت دے دینا۔ جیسے آپ جو ہے نا زکوٰۃ کی رقم سے دسترخوان لگائیں، کھانا بنائیں اور کسی کو بلائیں بھی بیٹھ کے کھانا کھا لو، اب وہ مالک تو نہیں ہے نا، کھانا کھا کے چلا جائے گا، وہ کھانا لے کر جا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ اصول اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، جس کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے، اس کا مکمل اختیار ہو اس کو خرچ کرنے پر، وہ جیسے چاہے جہاں چاہے خرچ کرے۔ اچھا جی، اگلی بات، اگر کسی آدمی کی آمدنی کافی ہے، کسی آدمی کی اپنی ذاتی آمدنی کافی ہے، لیکن وہ خود مقروض ہے، لیکن وہ خود کیا ہے؟ مقروض ہے، یعنی مہینے کے اچھے پیسے کما لیتا ہے لیکن مقروض بھی ہے، وہ مقروض ہے، ٹھیک ہے جی، وہ مقروض ہے اور اس کے اخراجات زیادہ ہیں، وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ادھار کی رقم، ادھار سے مراد جو آپ نے کسی سے لینا ہے، ادھار سے مراد جو قرض آپ نے دوسروں سے لینا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ ہم پہلے پڑھ کر رہے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ فوراً ادا کریں، بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، جب آپ کو رقم ملے اس وقت ادا کریں، لیکن یہ یاد رکھیں 2-3 سال کے بعد بھی اگر آپ کو پیسے ملے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ قرض کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرض کی فضیلت صدقے سے بھی زیادہ ہوتی ہے بسا اوقات، اور جو قرض دینے والا ہے اس کو ہر دن اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو وہ سارے فائدے بھی تو حاصل کر رہے ہیں نا، تو سال بعد تھوڑے سے پیسے دے دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے اپنی مرضی سے کسی کو پیسے دیے ہیں نا،
اس سے دنیا میں بھی آپ کا بہت سارے معاملات سیدھے ہوتے ہیں، لوگ اچھا سمجھتے ہیں، معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور اصل تو آخرت مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے۔ تو اس لیے جب آپ نے کسی سے رقم لینی ہو، پیسے لینے ہو، کسی کو قرض دیا ہوا ہو، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ جی ہمارے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، یا جو ہے نا کوئی بھی انتقال کر گیا ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ دے دو، بھائی نہ، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ایک فریضہ ہے۔ ایصال ثواب جو ہے نا وہ نفلی عبادات میں ہوتا ہے، یاد رکھیں، فرائض میں ایصال ثواب نہیں ہوتا۔ اگر آپ ابا جی کے، دادا جی کے، نانی جی کے، کسی کے بھی ایصال ثواب کے لیے رقم دینا چاہتے ہیں تو نفلی صدقہ دیں۔ زکوٰۃ کا ثواب آپ کسی مردے کو نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ایصال ثواب کی نیت سے ادا کریں گے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ نفلی صدقہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نمبر 7 پہ عزیز طلبہ کرام ایک بات سمجھ لیجئے، عام طور پہ سوال ہوتا بھی ہے کہ اگر مشترکہ کاروبار ہو، باپ بیٹا مل کر کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے، بزنس ہے، کوئی بھی ہے، باپ بیٹا مل کر کماتے ہیں، تو زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ یہ بھی اور آگے بھی کوئی چیزیں آ رہی ہیں، ان کا نا ایک اصول ذہن میں رکھ لیں۔ زکوٰۃ مالک پر ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کس پر ہوتی ہے؟ بولیے۔ مالک پر۔ مالک پر۔ مالک پر۔ جو مال کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ ہے، یہ اصول ہے بس۔ جو مال کا مالک ہے زکوٰۃ اسی کے ذمے ہے، آسان اور سادہ سا اصول ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر باپ بیٹا مل کر کماتے ہیں، دونوں کا مال پیسہ الگ الگ ہے، تو دونوں پر اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر سارا پیسہ باپ کے قبضے میں ہے، بیٹا ویسے ساتھ رہتا ہے لیکن تصرف یعنی اس پر جو جہاں خرچ کرنا جہاں نہیں کرنا یہ باپ کے کنٹرول میں ہے، تو زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی؟ ابا جان پر۔ اسی طرح اگر دو بھائی ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، یا ان دونوں چھوٹے بڑے بھائیوں میں سے ایک بھائی کے پاس سارا کنٹرول ہے، تو زکوٰۃ ہوگی تو ٹوٹل مال پر، لیکن وہ ذمے کس کی ہوگی؟ جس کے پاس مال کا کنٹرول ہے، جو مال کا مالک شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر دونوں کا پیسہ الگ الگ ہے، طے شدہ بھی 50-50 ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اچھا جی، اسی طرح کرام نمبر 8 پہ یہ مسئلہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ خود بتا جس کا جواب دے دیں۔ اگر کوئی نابالغ ہو اور اس کے پاس کافی سارا مال ہو، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ہم نے زکوٰۃ کی وہ شرائط پڑھی تھی نا، یاد ہے؟ 10 شرائط پڑھی تھی، 4 شرائط اس میں سے کس کی تھی؟ ہم نے 10 شرائط پڑھی تھی نا جی جی، 4 مالک کی اور 6 مال کی، ایسی تھی نا؟ جی ان مالک کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ بالغ ہو۔ جی 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 جی، وہ بالغ ہو، تو نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اسی طرح جی جی، اچھا مائک بند کر لیجئے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم سے ہم یہ پہلے مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ میں نقد اور کیش ہی دیں، آپ کوئی چیز خرید کر بھی دے سکتے ہیں، کتابیں، جوتے، کپڑے، راشن، گاڑی، رکشہ، سلائی مشین، کچھ بھی۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کی رقم سے مکان بنا کر کسی کو دے دیں، یا زکوٰۃ آپ جو ہے نا ویسے پیسوں سے زکوٰۃ مکان بنا کر کسی مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا دیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن شرط وہی ہے کہ اس کو مالک بنا دیں، اس پر کنڈیشن نہ لگائیں کہ بھئی تم اس کو سیل نہیں کر سکتے، 5 سال 10 سال 20 سال سیل نہیں کر سکتے، یا تم اس میں جو ہے نا وہ فلاں کو رکھو گے فلاں کو نہیں رکھو گے، یہ نہیں کرو گے، ایسے نہیں۔ جیسے 100% اپنا خریدا ہوا گھر ہوتا ہے نا، اس طرح اس کو مالک بنا دیں تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 10 پہ یہ مسئلہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، چونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس لیے دوبارہ اس کو یہاں لکھ دیا گیا کہ وہ رقم جو زکوٰۃ کی نیت کے بغیر ادا کر دی جائے، وہ رقم جو زکوٰۃ کی نیت کے بغیر ادا کر دی جائے اور جس کو آپ نے دے دی ہے وہ اس کو خرچ بھی کر لے، تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ آپ اس کو زکوٰۃ کی مد میں شمار نہیں کر سکتے، اس کو آپ زکوٰۃ کی مد میں شمار
نہیں کر سکتے. اس کے خرچ کرنے سے پہلے جی دوبارہ بولیے، بات سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے کسی آدمی کو زکوٰۃ کے پیسے دیے بغیر نیت کے، ویسے پیسے دے دیے، بعد میں سوچا یار میں زکوٰۃ میں شمار کر لیتا ہوں، زکوٰۃ بھی تو میں نے دینی تھی نا، میں زکوٰۃ میں اس کو شمار کر لیتا ہوں. تو اب اس میں دو صورتیں ہیں، وہ پیسہ اس کے پاس موجود ہے یا وہ خرچ کر چکا ہے. اگر اس کے پاس موجود ہے آپ نیت کر لیں تو آپ کی زکوٰۃ شمار ہو جائے گی، اور اگر وہ پیسہ آپ نے اس کو دیا، اس نے خرچ کر لیا، اب بعد میں زکوٰۃ کی نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے جب بھی زکوٰۃ کی رقم دینی ہو دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے. نیت کے حوالے سے تفصیلات ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. اچھا جی، عزیز طلبہ کرام، ایک اور اہم مسئلہ سمجھ لیجئے، پرائز بانڈ. تو پرائز بانڈ کی جو ایکچوئل ویلیو، اصل قیمت ہوتی ہے نا، وہی قیمت زکوٰۃ میں شمار ہوگی. جب آپ ٹوٹل کر رہے ہیں اپنے ایسٹس کا، اثاثہ جات کا ٹوٹل کر رہے ہیں، تو اس میں جو پرائز بانڈ کی ایکچوئل ویلیو ہے نا اس کی، وہی آپ شمار کریں گے. اگر پرائز بانڈ کسی کا نکل آئے، لاٹری نکل آئے اور اس پر اضافی پیسے ملیں، یاد رکھیں وہ حلال اور جائز مال نہیں ہے، وہ جہاں سے لیا تھا واپس کرنا ضروری ہے، یا بغیر ثواب کی نیت سے جو ہے نا کسی غریب کو دے دیں. ثواب کی نیت نہ کریں. جیسے گھر کے اندر مردار پڑا ہو، آپ اس کو اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں، اسی طرح سود کا یا حرام کا پیسہ ہو، جوئے کا پیسہ ہو، کسی بھی طرح سے حرام پیسہ ہو، تو اس میں ثواب کی نیت نہیں کرنی. یاد رکھیں ثواب کی نیت کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک مال قبول فرماتے ہیں. ناپاک مال میں آپ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے، وہ تو آپ نے اپنی جان چھڑانی ہے تو ایسے دے دیں. بہرحال وہ جو حرام کی رقم ہے، سود کی، جوئے کی، لاٹری کی یا پرائز بانڈ کا جو انعام نکلا تھا، وہ چونکہ شرعاً جائز اور حلال اور طیب مال نہیں ہوتا، اس لیے وہ کسی کیلکولیشن میں، کسی حساب کتاب میں نہیں آتا. نہ اس پر زکوٰۃ دینی ہے، نہ اس کو کسی حساب میں رکھنا ہے، نہ اس کو خود خرچ کرنا ہے، نہ اس کو کھانا پینے میں استعمال کرنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے بتائیں، کیا کرنا ہے اسے؟ غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے بغیر نیت. بغیر ثواب کی نیت سے جی، بغیر ثواب کی نیت سے کسی کے حوالے کر کسی کو دے دیں. اچھا جی عزیز طلبہ کرام، اب آگے کچھ مسائل آ رہے ہیں، آج پڑھ لیں گے کچھ، کل آج امید ہے آج انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے. پراپرٹی پر زکوٰۃ کی جو ہے نا، دو تین مسائل یہاں آ رہے ہیں، تفصیل مزید آگے آ رہی ہے. اب آپ لوگ بتائیں کہ زکوٰۃ کوئی بھی چیز جو مال تجارت شمار ہوتی ہے، زکوٰۃ ہوتی کتنی چیزوں میں؟ چلیں یہ بتائیں پہلے، زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ ہوتی ہے؟ چار چیز: چار چیزوں میں، 4 چیزوں پہ. شاباش. کون کون سی؟ سونا، چاندی، سونا، چاندی، نقدی، نقدی، مال پیسہ، تجارت. مال تجارت. شاباش. سونا، چاندی، نقدی اور انہی 4 پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اب چونکہ بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ فلاں چیز مال تجارت ہے یا نہیں، فلاں چیز مال تجارت ہے یا نہیں، اس حوالے سے ایک اصول آپ خدمت میں عرض کر دیا گیا تھا، وہ کسی کو یاد ہے؟ کون سی چیز مال تجارت ہوگی، کون سی نہیں ہوگی؟ جو خرید و فروخت کی نیت سے لی جو گئی. خرید و فروخت تو اگر بیچنے کی نیت ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی. نہیں، پوری آدھی بات کر رہے ہیں، پوری بات. وہ چیز جس کو خریدتے وقت بھی تجارت کی نیت ہو اور اینڈ تک اس کی یہی نیت رہے. ہاں جی، وہ چیز جس کو آپ نے تجارت کی نیت سے خریدا ہو، اور جب آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ آ گئی ہے جس میں آپ نے حساب کرنا ہے، حساب کی تاریخ آ گئی ہے، اس تاریخ تک آپ کی نیت باقی بھی ہو، وہ چیز مال تجارت ہے. دیکھیں سونا، چاندی اور نقدی، اس میں مال تجارت وہ تجارت کی نیت سے ہوں یا تجارت کی نیت سے نہ ہوں، اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے جی. کیش، سونا اور نقدی وہ جس مقصد کے لیے بھی ہوں، جس فارمیٹ میں بھی ہوں، ان پر تو ہمیشہ زکوٰۃ ہوتی ہے. چوتھی چیز جو مال تجارت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ مال تجارت وہ چیز شمار ہوتی ہے کہ خریدتے وقت، پرچیزنگ کے وقت بھی آپ کی نیت اس کو آگے بیچنے کی ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 ابھی تک وہ نیت باقی بھی ہو. ابھی سے کیا مراد ہے؟ جب ہم نے کہا ابھی تک باقی، اس سے کیا مراد ہے؟ جس وقت جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں، بالکل جس دن آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں. چونکہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن یہ نہیں ہے کہ کچھ آج کر لی، کچھ 6 مہینے بعد کر لی، نہیں، ایک تاریخ آپ نے طے کرنی ہے. وہ تاریخ بھی کون سی ہوگی؟ ہجری تاریخ کے اعتبار سے، قمری چاند کی تاریخ کے حساب سے آپ طے کریں گے.
دیکھیں ہم زکوٰۃ کے مسائل بڑے آسان ہیں، بس 3-4 بنیادی پوائنٹ ذہن میں ہونا تو تقریباً 70-80% چیزیں اسی میں کور ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ اب ہم یہ چیزیں جو پڑھ رہے ہیں تقریباً انہی کی تشریحات ہیں جو پیچھے ہم نے اصول پڑھ لیے تھے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا مسئلہ نمبر 12 پر۔ اگر کوئی تجارت کی نیت سے پلاٹ یا زمین خریدے تو اس کی ہر سال جب آپ کا زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی جس میں آپ حساب کرتے ہیں، اس کو اس کی جو ٹوٹل ویلیو ہوگی نا اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور ویلیو سے کیا مراد ہے کہ اس دن جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، مثلا آپ نے ایک پلاٹ 1 لاکھ میں خریدا تھا، ٹھیک ہے جی، پچھلے سال، اس سال اس کی ماشاءاللہ قیمت ہوگی 5 لاکھ، تو آپ اپنے حساب میں 1 لاکھ نہیں لکھیں گے، 5 لاکھ لکھیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ پلاٹ خریدا تھا 1 لاکھ میں، سال بعد پراپرٹی میں ڈاؤن فال آیا اور وہ پلاٹ جو 1 لاکھ والا تھا وہ 70,000 کا رہ گیا، تو اب آپ کتنا لکھیں گے اپنے ٹوٹل میں؟ 17,000۔ 70,000 لکھیں گے، سادہ سمپل بات ہے۔ اچھا یاد رکھیں، اگر کسی آدمی نے پلاٹ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے خریدا ہو کہ میں اس پہ گھر بناؤں گا یا مطلب وہ بچوں کا گھر بناؤں گا، کوئی بھی ذاتی ضرورت کے لیے خریدا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر اس نے صرف اور صرف یہ ہو کہ یار میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، چلو ان پیسوں کا پلاٹ خرید لیتا ہوں، تو اب وہ یہ جو پلاٹ ہے وہ رقم محفوظ کرنے کے لیے خریدا ہے نا اس نے، تو اب اس پر زکوٰۃ جی ہوگی۔ اچھا اسی طرح اگلی پوائنٹ نمبر 13 کو دیکھ لیں۔ اگر پلاٹ خریدتے وقت کوئی نیت نہیں تھی، پلاٹ خریدتے وقت فروخت کی نیت نہیں تھی، آپ نے پلاٹ خریدا تھا گھر بنانے کے لیے، رہنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، بعد میں حالات بدل گئے اور آپ نے سوچا کہ اب اس کو سیل کر دینا چاہیے، تو وہ جو ہم نے اصول پیچھے پڑھا تھا نا مال تجارت کا، وہ یہاں پر بھی لاگو ہوگا کہ چونکہ اس کو خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی، نیت بعد میں ہوئی ہے، اب ہوئی ہے نیت، تو یہ مال تجارت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے نا پلاٹ خریدیں آگے فروخت کرنے کی نیت سے، لیکن بعد میں آپ کی نیت بدل جائے کہ نہیں میں اس کو سیل نہیں کروں گا، تو زکوٰۃ نہیں ہے، وہی مال تجارت والا اصول لاگو ہوگا اس پر سارا۔ اچھا عزیز طلبہ کرام، پوائنٹ نمبر 14 یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر دہرا لیجئے کہ حساب کرنا ہے کسی ایک تاریخ کو، وہ تاریخ آپ نے لکھ کر رکھ لینی ہے، ہر سال اسی تاریخ کو حساب کرنا ہے، کیلکولیشن اسی تاریخ میں کرنی ہے، ادائیگی اسی تاریخ کو کر دیں آپ کی مرضی، بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے کر دیں آپ کی مرضی، ایڈوانس کر دیں تب بھی آپ کی مرضی، ہر طرح سے جائز ہے۔ البتہ اصول کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے؟ تاریخ کو متعین کرنا۔ یہ والی حساب آپ نے ایگزیکٹ اسی متعلقہ تاریخ کو ہی کرنا ہے، بس حساب متعلقہ تاریخ کو کرنا ہے، یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ، حساب آپ نے متعلقہ تاریخ کو ہی کرنا ہے، حساب کو دائیں بائیں نہیں کرنا۔ اچھا جی، اسی طرح عزیز طلبہ کرام یہ پہلے ہو گئی تھی، اگر کسی آدمی نے کمیٹی کے پیسے جمع کروائے ہوں کمیٹی کے طور پر، اور جو ہے نا وہ پیسے نصاب کے برابر بھی ہوں اور اس آدمی پر کسی قسم کا قرض بھی نہ ہو، تو وہ جو محفوظ شدہ پیسے جو کمیٹی کی صورت میں جمع کروائے ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ میں آپ شمار کریں گے، اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے تفصیل سے۔ اچھا نمبر 16، کوئی آدمی اگر جو ہے نا وہ انکم ٹیکس دیتا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ٹیکس دیتا ہے، انکم ٹیکس دے، ود ہولڈنگ ٹیکس دے، کچھ بھی کرے، اور وہ سمجھے کہ میں نے تو ٹیکس دے دیا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، نہ بابا نہ، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ایک فرض ہے، ایک عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے طے کی ہے کہ 1 سال کے بعد حساب کر کے مالیاتی ذمہ داریوں کو مائنس کر کے جو باقی اماؤنٹ بچے گی اس کا 40واں حصہ، 40 میں سے 1 روپیہ آپ نے دینا ہے۔ یہ ایک مالی فرض بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ ٹیکس وغیرہ کی رقم جو ہے نا وہ کٹنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹیکس حکومت کی طرف سے ہے، اس کی مرضی ہے وہ لگائے نہ لگائے، معاف کرے رکھے، کچھ بھی کرے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ الگ سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 17،
یہ مسئلہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم سے آپ دینی کتابیں، کپڑے، جوتے، کوئی استعمال کی چیز خرید کر مستحق کو مالک بنا دے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن آپ کسی کو دینی کتاب لے کر دیں یا دنیاوی کتاب لے کر دیں، زکوٰۃ تو ادا ہو ہی جائے گی دونوں صورتوں میں. اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کس میں مجھے فائدہ زیادہ ہے. جس میں آپ کو فائدہ زیادہ ہے وہاں پر اپنا پیسہ لگائیں، وہاں پر انویسٹ کریں. اچھا جی عزیز صحابہ کرام، مسئلہ نمبر 18، یہ بھی بڑا عام طور پر پوچھا جانے والا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے جی محترمہ جو ہے نا حفصہ پر. ایک خاتون ہے، کا نام حفصہ ہے، زکوٰۃ ان پر فرض ہے. اور حفصہ کا جو خامند ہے اس کا نام فرض کریں بلال ہے، یا اس کا بھائی ہے جس کا نام مبشر ہے، تو اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا خامند، کوئی بھی اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، ہو جائے گی. لیکن شرط ہے کہ اجازت لے کر کرنی، بتا کر کرنی ہے اس کو. یہ نہیں اس کو بتائیں نا، اجازت بھی نہ لیں، بتائیں بھی نہ، اور زکوٰۃ ادا کر دیں، بعد میں کہوں میں نے تمہاری طرف سے پیسے دے دیے تھے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے. تو زکوٰۃ کس کی ہے؟ جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کو بھائی بتا تو دو، اس کو بتاؤ، اسے اجازت لے لو کہ جی میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. سرپرائز دینے کے چکر میں نہیں پڑنا، ٹھیک ہے، کہ میں بیگم صاحبہ کی زیور کی زکوٰۃ ادا کر کے بعد میں سرپرائز دوں گا. جب حساب کریں تو اسے کہیں سرپرائز، آپ کی زکوٰۃ میں نے ادا کر دی ہے. تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی جناب، وہ آپ کو دوبارہ دینی پڑے گی. وہ سرپرائز جو آپ نے بیگم کو دیا وہ نفلی صدقے میں شمار ہوگا، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. سمجھ گئے؟ تو سرپرائز ویسے دے دیا کریں. زکوٰۃ کی رقم جو بیگم کی ادا کرنی ہے وہ سرپرائز نہیں دینا، اسے اس کو بتا کر دینی ہے. سمجھ گئے؟ چلیں جی، یعنی بیوی، بہن، بیٹا، بھائی، باپ، دوست، کسی کی بھی طرف سے آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ اس کو بتا کر، اجازت لے، اس کی علم میں لانے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی عزیز صاحب کرام، مسئلہ نمبر 19 بڑا اہم، بڑا ضروری مسئلہ ہے، اس کو ہر وقت ذہن میں رکھیں. لیکن زکوٰۃ عام طور پر دو طرح سے ادا کی جاتی ہے. یا تو زکوٰۃ دی جاتی ہے مستحق رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، یا لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں دینی اداروں کو، مدارس کو، طلباء کے لیے، ان کے لیے. تو اگر تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کسی ادارے میں، چیریٹی میں، تو ان کو تو آپ بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ وہ اس کو، اس کی متعلقہ جو اس کی مد بنتی ہے، جو اس کا مصرف ہے، اسی پر استعمال کریں. لیکن اگر آپ انفرادی طور پر، انڈیویجولی کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور خاص طور پر زکوٰۃ بھی کسی رشتہ دار کو دے رہے ہیں، تو عزیز صحابہ کرام یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو نیت دیکھیں. دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ زکوٰۃ کی. زکوٰۃ کی نیت نہ ہوگی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن آپ نے زبان سے کیا کہنا ہے؟ اس کو کیا کہنا ہے؟ اس کو یہ نہیں کہنا کہ یہ زکوٰۃ ہے، ورنہ وہ بندے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کا لفظ کہنا ضروری نہیں، اور بہتر بھی نہیں ہے. بہتر ہے کہ بندہ کہہ دیجیے یہ کچھ پیسے ہیں، آپ رکھ لیں، استعمال کر لیں، اپنے خرچوں میں استعمال کر لیں. آسان سادہ. آپ کی نیت ہے زکوٰۃ دینے کی، اس کو زکوٰۃ نہ اس کو نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. سمجھ گئے؟ اسی طرح امتحان میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اگر مجھ کے زکوٰۃ ہوں تو ان کو جو ہے نا انعام کے طور پر زکوٰۃ کی رقم، کتاب وغیرہ دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو مالک بنا رہے ہیں نا، مالک بنا رہے ہیں. تو اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ طلبہ کرام کی کتابوں میں، ان کی تعلیم میں خرچ ہو، وہ مستقل صدقہ جاریہ، دوہرا اجر مل جاتا ہے. اچھا جی، ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کوئی مدرسہ ہے یا مسجد ہے، مسجد کے، مدرسے کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، سال پورا ہو گیا، تو کیا زکوٰۃ ادا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ مساجد ہیں، مساجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، تو ہر جگہ پر ہی معاملہ ہے. تو مسجد کا چندہ بھی جمع ہوتا ہے، پڑا ہوتا ہے، اس میں فنڈز پڑے ہوتے ہیں، تو کیا ان فنڈز کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اسی طرح اور مختلف ادارے ہوتے ہیں، آرگنائزیشن ہوتی ہیں، مختلف چیریٹیز ہوتی ہیں، یا حکومت کے ادارے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی ادارے کا فنڈ ہوتا ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟
عزیز طلبہ کرام اس طرح اصول یاد رکھ لیں، جو مال کسی انسان یا انسانوں کی ملکیت ہو، یعنی نامینیٹڈ انسان یا انسانوں کی ملکیت ہو، اس پر زکوٰۃ ہوگی. جیسے ایک کمپنی ہے، 10 15 20 لوگ شیئر ہولڈر ہیں، اس کمپنی کا جتنا بھی اثاثہ ہے تو وہ 10 لوگوں کا ہے نا، اس پر تو زکوٰۃ ہوگی. لیکن یہ جو چیریٹیز ہوتی ہیں نا، جو کسی ایک کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ پوری مجموعی طور پہ امت مسلمہ کی عام انسانوں کی ملکیت ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. مسجد، مدرسہ، کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی فاؤنڈیشن ہے، اسی طرح جو حکومت کا اپنا، جو حکومت کے سرکاری خزانے میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. یہ نہ ہو کہ آپ کسی مسجد کی کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور سال بعد آپ مسجد کے پیسوں میں سے زکوٰۃ نکال کر دے رہے ہوں، وہ آپ کو اپنے پلے سے واپس مسجد کو دینے ہوں گے اگر کسی نے ایسا کیا ہوا تو. مسجد، مدرسے کا یا کسی بھی اس طرح کی جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ان کے جو مال جمع ہوتا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ اچھا جی. مسئلہ نمبر 22، کسی آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوئی. مثلا آپ نے ابھی حساب کیا، آج سال میں کسی آدمی نے حساب کیا اور حساب کی کر لیا، اس وقت اس کے پاس فرض کریں 10 لاکھ روپیہ تھا. 10 لاکھ پہ کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ 25,000. حساب کا لی زکوٰۃ واجب ہو گئی. ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، بعد میں مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے بعد آدمی مقروض ہو گیا، سارا پیسہ کہیں ادھر ادھر لگ گیا، اب خالی ہاتھ ہو گیا اور الٹا مقروض ہو گیا. جب کوئی مقروض ہو تو وہ تو خود مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے. اب کیا کریں گے بھائی جان؟ دیکھیں اس بات کو سمجھ لیں. جب زکوٰۃ کا حساب کیا تھا اس وقت تو یہ مقروض نہیں تھا نا. پچھلے سال کا پورا حساب فرض کریں کسی نے 15 شوال کو حساب کیا تھا، اس وقت 15 شوال کو اس نے اپنے سارے پلس مائنس کر کے 10 لاکھ روپیہ اس کے جو ہے نا پاس موجود تھا، نقدی، مال تجارت، سونا چاندی وغیرہ ملا کر 10 لاکھ موجود تھا. اس میں 25,000 زکوٰۃ بنتی تھی. زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کہ فوراً ادا کرنا ضروری نہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. بعد میں یہ بندہ مقروض ہو جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ زکوٰۃ اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی. بھائی جب وہ زکوٰۃ اس کے ذمے تھی، واجب ہوئی تھی، اس وقت تو مقروض نہیں تھا نا. وہ جب کبھی بھی پیسہ آئے تو وہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. بعد میں مقروض ہو گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن پہلے صاحب نصاب رہ چکا ہے نا، تو صاحب کا حساب جو تھا وہ تو دینا پڑے گا نا، وہ تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے اسی طرح کرام مسئلہ نمبر 23، اگر کسی صاحب نصاب آدمی نے زکوٰۃ کا حساب کر لیا اور زکوٰۃ کے پیسے نکال کے الگ رکھ لیے، دیے نہیں مستحق کو، دیے نہیں، رکھے سنبھال کے، چوری ہو گئے، پیسے ضائع ہو گئے، جل گئے، کسی بھی طرح سے ضائع ہو گئے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. زکوٰۃ ادا کب ہوگی بتائیے؟ زکوٰۃ ادا کب ہوگی؟ پیسے ٹوٹل میں سے الگ کر کے رکھ دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ادا ہوگی. ادا کب ہوگی؟ جب کسی مستحق کو اس کا مالک بنائے. شاباش. جب کسی مستحق کو مالک بنائے، ابھی اس نے مالک بنایا نہیں تھا، پہلے ادا ہو گئی. ٹھیک ہے جی. جی. تو مثلا 24 بھی اسی سے متعلقہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کا مال خدا نخواستہ چوری ہو جائے، گم ہو جائے، ضائع ہو جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا. ٹھیک ہے جی. جب کبھی بھی پیسے ہیں تو ادا کرتا رہے. اچھا عزیز صاحب کرام، ہم نے پڑھا ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں میں واجب ہوتی ہے: سونا چاندی، سونا چاندی، نقدی اور مال تجارت. جب مال تجارت ہے نا، اب اس کی مزید کچھ تفصیلات آگے آ رہی ہیں. جو چیزیں عام معاشرے میں پیش آتی ہیں نا، وہ تھوڑی سی یہاں لکھ دی ہیں. اصول وہی ہے، جو چیز سیل پرچیز ہوتی ہے جو مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ ہے. جو مال تجارت نہیں ہے بلکہ آلات ہیں، ٹولز ہیں، پیسہ کمانے کے طریقے ہیں، وہ جو ہے نا مشینری ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. مثلا ڈرائی کلین کی دکان بنائی ہوئی ہے اور اس نے جو ہے نا 20 لاکھ روپے کا پلانٹ خرید کے لگایا ہوا ہے کپڑے جو ہے نا ڈرائی کلین کرنے کے لیے، 50 لاکھ کا پلانٹ لگایا ہوا ہے، تو اس پلانٹ کی ویلیو پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی نا. وہ پلانٹ تو سیل نہیں کرتا نا، وہ تو کپڑے ڈرائی کلین کرتا ہے. ہاں، وہ کپڑے جو ڈرائی کلین کرتا رہتا ہے اس میں سے پیسے آتے ہیں، وہ خرچ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ پڑے بھی رہتے ہیں. جب زکوٰۃ کا دن آ جائے،
زکوٰۃ کی تاریخ آ جائے، اس تاریخ کو دیکھ لیں، اگر جو ہے نا کچھ پیسے اس آمدن میں سے پڑے ہوں تو وہ ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے ڈیری فارم بنایا ہوا ہے اور مقصد دودھ فروخت کرنا ہے، گائے بھینس نہیں فروخت کرتا، دودھ فروخت کرتا ہے، تو ان گائے بھینس کی ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر جو ہے نا دودھ فروخت کرتا رہتا ہے، پیسے پڑے تاریخ آ گئی ہے، اس تاریخ کو پیسہ دیکھیں، پیسہ وہ دودھ کی فروخت سے آیا ہے کہیں اور سے آیا ہے، ہدیہ ملا، جو ہے نا انعام ملا، یا دودھ بیچ کر پیسے کمائے، اس تاریخ کو جو پیسے ہوں گے ان پر ہوگی۔ گائے بھینس کی ایکچوئل ویلیو پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح دکانوں کے اندر جو الماریاں، شو کیس، شیلفز رکھی ہوتی ہیں سامان رکھنے کے لیے، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ مال تجارت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں البتہ کہ بندہ، اگر کوئی بندہ بیچتا ہی شیلف ہے، اس کا کام ہی ہے کہ وہ الماریاں فرنیچر بنا کے بیچتا ہے، تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ لطیفہ یاد ہے نا اسمگلنگ والا؟ اچھا جی، عزیز طلبہ کرام، ایک اور بات بڑی ہم سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور اس کو ضرورت ہو خون کی، تو اصل تو یہ ہے کہ خون کی سیل اور پرچیز شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مال نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے بھی کسی کو خون کی ضرورت ہے تو آپ اس کو ویسے خون جو ہے نا وہ بولا ڈونیٹ کریں، خرید و فروخت نہیں کر سکتے، خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ تو مجبوری میں جو خریدے گا اس کو تو گناہ نہیں ہوگا، بیچنے والے کو بہرحال گناہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگر کسی آدمی نے خون خرید کر مریض کو دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ خون ایسی چیز ہے جس کو شریعت مال متقوم نہیں سمجھتی۔ مال متقوم شریعت کی ایک اصطلاح ہے، ایسی چیزیں جن کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے وہ مال متقوم کہلاتی ہیں۔ تو کیونکہ خون مال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں آپ براہ راست زکوٰۃ کی رقم اس آدمی کو دے دیں، وہ خود خون خرید لے، کیونکہ آپ نے اس کو مالک بنا دیا ہے، چاہے وہ خون خریدے، چاہے وہ جو ہے نا وہ خون بنانے کے لیے جو ہے نا پھل خریدے یا پیسے کا، وہ الگ معاملہ ہے۔ آپ نے خون زکوٰۃ کے پیسوں سے براہ راست خود خون خرید کر مستحق کو نہیں دینا، بلکہ آپ نے مستحق کو مالک بنا دینا ہے۔ دیکھیں، اگر خون کی بجائے پھل خرید کر دے دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ پھل ایک مال ہے، پھل بھی ایک قسم کا مال ہے نا، وہ ایسی چیز ہے جس کو شریعت جس کی سیل پرچیز کو جائز سمجھتی ہے۔ باقی جو انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں نا، جتنے بھی اعضاء ہیں، ان کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں چلتے چلتے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ خواتین دیہات وغیرہ میں خاص طور پہ وہ بال بیچتی ہیں، بالوں کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے بال تو ویسے بھی، یاد رکھیں، خواتین کے بال تو ویسے بھی پردے میں شامل ہیں، سر سے اتر بھی جائیں نا تب بھی ان کو ایسی جگہ پر ہرگز نہ پھینکیں جہاں پر کسی غیر محرم کی نظر پڑتی ہو، اس وقت بھی جو ہے نا وہ سطر میں شامل ہیں، ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے، کسی جگہ مٹی میں دبا دیں، جمع کرتی رہیں اور کسی محفوظ جگہ پر اس کو ٹھکانے لگائیں۔ تو خرید و فروخت ان کی جائز نہیں ہے بالوں کی، یاد رکھیں۔ انسان اسی طرح جو انسان کے اعضاء ہوتے ہیں، کڈنی وغیرہ بعض لوگ بیچ دیتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو کچھ ایسے اعضاء ہیں جن کو آپ ڈونیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن سیل پرچیز بہرحال قطعاً جائز نہیں ہے انسان کے تمام اعضاء کی۔ یہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم اس موضوع پر بات نہیں کرتے، آگے چلتے ہیں۔ تو مچھلی کوئی آدمی سمندر سے پکڑے، دریا سے پکڑے، کہیں سے بھی پکڑے، تو مچھلی پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں وہ مچھلی بیچ بیچ کے پیسے رکھتا جاتا ہے اور سال کی تاریخ آ جاتی ہے، جتنے پیسے اس نے استعمال کر لیے جو بچے ہوں گے تو وہ تو زکوٰۃ کی تاریخ میں شمار، اگر پیسے وہاں تک پہنچ گئے زکوٰۃ کی تاریخ کو تو اس تاریخ میں شمار ہو جائیں گے وہ ٹوٹل میں، ورنہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگر کسی آدمی نے مچھلی فارم بنایا ہوا ہی مچھلی فارم ہو، تو دیکھیں مچھلی فارم کی جو زمین ہے، تالاب ہے، پانی ہے، یا اس کی جو مشینری ہے، کچھ بھی ہے، اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی نا۔ کیوں زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ سمپل، جو وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ تالاب تو نہیں بیچتا نا، تو مچھلی بیچتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو مچھلی ہے، جتنی مچھلی ہے نا، وہ مچھلی فروخت ہونے کے بعد اس کے پیسے پڑے ہوں تو پھر ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس جو آپ کا استعمال کا موبائل ہے، چاہے آپ کتنا مہنگا موبائل بھی لے لیں، جتنا چاہے مہنگا موبائل لے لیں، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ استعمال کی چیز ہے۔ ہاں اگر آپ سیل پرچیز کے لیے لیں تو پھر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، ہم اس کی ویلیو کون سی لگائیں گے؟
परचेजिंग वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि आपने देखें, आप जानते हैं, हर बंदा इस बात को जानता है कि जब आप मोबाइल लेते हैं और सिर्फ उसकी पैकिंग खोल के उसको मोबाइल को डब्बे से बाहर निकालते हैं, उसी वक्त 5-10% उसका रेट कम हो जाता है। जी मोबाइल खुल गया, एक्टिव हो गया जी, तो उसका रेट कम हो जाता है। अब आप जो है ना, ज़कात, अगर वो मोबाइल आपने सेल परचेज के लिए रखा हुआ है, बाज़ लोग यूज मोबाइल का काम करते हैं, तो भाई सेल जो उसकी जो सेल जो है ना, ये मोबाइल की बात नहीं है, कोई भी चीज हो, कल इस पर बात हो चुकी है, कोई भी चीज आपके पास माल तिजारत में हो, तो आप उसकी जो मार्केट वैल्यू है, यानी आज की तारीख में, इसी कंडीशन में, आज की तारीख और आज की मार्केट के एतबार से आप उसको अगर बेचना चाहें तो कितने का बिकेगा, बस वो और टोटल में कर लें, वो मार्केट वैल्यू है। अच्छा जी, अजीज सलबी किराम, हम पढ़ चुके हैं कि जिसको ज़कात दे रहे हैं उसका मुस्तहिक होना और मुसलमान होना जरूरी है। मुस्तहिक होना और मुसलमान होना जरूरी है। जो सदकाते वाजिबा होते हैं ना, सदकाते वाजिबा, जैसे फितराना है, जैसे ज़कात है, ये आप किसी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। गैर मुस्लिम को नफली सदका दे सकते हैं, सदकाते वाजिबा नहीं दे सकते। इसी तरह याद रखें, ये जो कादियानी है, खत्म नबूवत के मुनकर, इनको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी, उल्टा सख्त गुनाह होंगे इनको। तो इनको कादियानी जो है ना, इनका मामला दूसरे कुफार से अलग है। तफसीलात फ़िक़ह की बड़ी किताबों में मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप आलिम कोर्स में आए और आलिम बने और पढ़ें तफसीलात को। देखें, इस ज़कात कोर्स में हमने आपको सिर्फ मसाइल बताए हैं, इनके दलाइल और इनकी हिकमतें और इनका फ़लसफ़ा ये नहीं बताया जा सकता 6 दिनों में ना। ये दिनों में ये हमने तो आपको पकी पकाई खीर दे दिया, भाई खा लो। अगर आप कहते हैं कि उस्ताद जी हमने खुद खीर पकानी है, तो फिर आए, वक्त निकालें। 4 साल का वक्त है, वो 40 साल भी नहीं, 4 साल का वक्त है, निकालें। हफ्ते में 4 दिन 3-3 घंटे की क्लास होती है, हिम्मत करें, खुद जो है ना वो ताज़ा दूध निकालना सीखें, चावल बनाना सीखें और खुद खीर बनाएं, अपने हाथ से बनाकर करें। नहीं तो फिर पकी पकाई खीर खाएं और जो है ना मजे करें, रेसिपी ना पूछें, रेसिपी के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। ठीक है जी। अ, तो याद रखें, जब बात चल रही थी कुफार की, काफिरों की ना कई किस्में होती हैं, कई तरह की कैटेगरीज होती हैं। कुछ अहले किताब होते हैं, कुछ मुशरिक होते हैं, और बाज कुफार ऐसे होते हैं जिनको जिंदीक कहते हैं। इनका हुक्म सबसे अलग और मुख्तलिफ है, इनका कोई हक नहीं होता। याद रखें, जिंदीक, जिंदीक किसे कहते हैं? जो हो तो काफिर लेकिन खुद को मुसलमान कहता हो। ये फर्क क्यों है? देखें, गली में एक आदमी जा रहा है, आपके घर से आगे गुजर के चला जाए, आप उससे लड़ते हैं, उलझते हैं? आप उससे लड़ेंगे, उलझेंगे? सड़क पे क्यों फिर रहे हो? नहीं उलझेंगे। अच्छा, वो आदमी आपको आकर कहे, आपके घर में घुसे और कहे जो है ना, मैं आपका बेटा हूं, इस घर का मैं भी मालिक हूं, तो फिर आप लड़ने मरने पे तुलाएंगे। क्यों? भाई जो काफिर है खुद को काफिर कहे तो ठीक है, जो अपना, जो हम, ये ही इख्तिलाफ है कादियानियों से बुनियादी तौर पे हमारा। और बहुत सारे लोग इस बात पे कहते हैं कि यार आप लोग उनको क्यों हक नहीं देते, कोई भी क्यों इस तरह करते हो, क्यों ऐसे करते हो, उनको इबादत गाँव का हक नहीं देते, ये नहीं कर। भाई वो अपने आप को कहें कि जो है ना मुसलमान नहीं है, हमारा दीन एक अलग है, मिर्जा हमारा नबी है और हम उसको अलग करते हैं, ठीक है। अपना जैसे दूसरी अकलीतें जिंदगी गुजारती हैं वो भी गुजारें, उनको सारे हुक्म देने को तैयार है। लेकिन अगर वो हमारे घर में बैठे और हमारे घर का मालिक बनने की कोशिश करें, तो ये नहीं हो सकता। आप आप अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठे अपनी बेटियों के साथ और अपने बेटे के साथ, एक अजनबी बंदा आकर बैठे और आके कहे जी मैं भी तो आपका बेटा हूं, मुझे भी यहाँ बैठने दें, आप बैठने देंगे उसे? कभी नहीं बैठने देंगे। तो क्या हमारी इस्लामी और दीनी गैरत इससे भी कहीं गुजरी है कि जिसका जी चाहे वो खुद को मुसलमान कह ले और हम कहें हाँ ठीक है? तो ऐसा काफिर जिसका अकीदा काफिरों वाला हो और वो खुद को मुसलमान जो है ना वो कहने पर मुसर हो, मुसलमान डिक्लेयर करता हो, उसको जिंदीक कहते हैं, जिंदीक। जिंदीक से किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखना, सलाम कलाम दुआ, किसी कतन जायज नहीं है। अच्छा जी, अजीज तलबा इकराम, नंबर 33, आप जो है ना वो ड्राफ्ट के जरिए, चेक ट्रांसफर के जरिए, मनी जो है ना ट्रांसफर के जरिए, इजी पैसा, जैश कैश के किसी भी तरह से आप ज़कात की रकम दूसरी जगह भेज सकते हैं। लेकिन याद रखें, उस पर जो अखराजात होंगे
وہ زکوٰۃ کی رقم سے ہوں گے یا آپ اپنی الگ سے دیں گے اس کو؟ الگ سے دیں۔ الگ سے دیں گے. وہ آپ کا الگ سے دیں گے. الگ آپ کی زکوٰۃ ہے بھائی، آپ کے ذمے اس تک پہنچانا. اس پر جو اخراجات آئیں گے، جو وقت اور جو ہے نا صلاحیت لگے گی، وقت لگے گا، یہ آپ کا لگنا ہے، اس کا نہیں لگنا. آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کی عبادت ہے، کسی پر احسان نہیں ہو رہا. اچھا جی، آج کے سبق کا چوتھے سبق کا آخری پوائنٹ. آپ نے کسی آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنے کا وکیل بنایا. آپ کہتے ہو سر جی یہ 10,000 روپیہ ہے زکوٰۃ کا، تو یہ نا کسی مستحق کو دے دینا. وہ پیسے مجھ سے ضائع ہو جاتے ہیں، خدا نہ خاصہ، کیا بنے گا؟ آپ نے کسی کو وکیل بنایا زکوٰۃ کا، اور وہ پیسے وکیل کے پاس ضائع ہو گئے، تو جناب زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوئی. زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوئی، دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو پیسے ضائع ہوئے ہیں وہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ ان پیسوں کا ضمان، ان کا جو ہے نا وہ تاوان کس پر پڑے گا؟ دیکھا جائے گا. اگر وکیل کی طرف سے کوتاہی پائی گئی، غفلت پائی گئی، تو اس پر ضمان واجب ہوگا. ٹھیک ہے جی، میں 10,000 روپیہ یوں ہی باہر والی اپنی واسکٹ کی جیب میں باہر ڈالا اور بازار میں چلتا گھومتا پھر رہا ہوں، کسی نے یوں ہاتھ ڈال کے نکال لیے باہر سے ہی، تو غلطی تو میری ہے نا. مجھے نہیں پتا کہ میں رش والی جگہ میں گھس رہا ہوں، پیسوں کو محفوظ رکھوں. اور اگر پیسوں کو سنبھال کے محفوظ طریقے سے رکھا تھا، پھر بھی خدا نخواستہ ضائع ہو گیا، تو پھر میں جرمدار نہیں ہوں جی، پھر وکیل جرمدار نہیں ہے، پھر وہ موکل کی قسمت، اس کا پیسہ ضائع ہو گیا، اس کے اپنے پاس ضائع ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، یہ فرق ذہن میں رکھیں. اچھا عزیز طلبہ کرام، ہمارے پاس ابھی ماشاءاللہ 20 منٹ باقی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سبق نمبر 5 کو بھی ساتھ پڑھ لیں. کچھ مسائل یہاں دہرا لیتے ہیں، باقی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں رہ جائیں گی، وہ کوشش کریں گے کل ہم اس کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے جی، چلیں. سبق نمبر 5 میں نا کچھ جدید مسائل ہیں جو آج کل زیادہ پیش آتے ہیں، ان پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اگر بینک زکوٰۃ کی رقم کاٹے تو کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہوتا ہے، باقی جو ہے نا وہ دیگر مسلم ممالک کا تو مجھے نہیں معلوم. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا، سیونگ اکاؤنٹ پر زکوٰۃ کاٹتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹس پر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اور سیونگ میں بھی اگر آپ ان کو جو ہے نا وہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر دے دیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم خود ادا کریں گے، تو بھی اس پر وہ زکوٰۃ نہیں کاٹتے، ورنہ زکوٰۃ کاٹتے. صحیح ہے. تو اگر حکومت نے کسی اکاؤنٹ پر زکوٰۃ کاٹ لی تو کیا ہوگا؟ تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن معذرت کے ساتھ، کیونکہ سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا معاملات کیسے چل رہے ہیں، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ خود ادا کی جائے، اپنی زکوٰۃ خود ادا کرنی چاہیے. اور کسی مستحق کو پوچھیں، آپ کے پیسے ہیں، آپ نے خون پسینے کی کمائی ہے، اور ان پیسوں کو جو ہے نا وہ جائز اور حلال کرنے کے لیے آپ ان پیسوں کو جائز اور حلال کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ خود کریں. ٹھیک ہے جی. تو کرنٹ اکاؤنٹ پہ تو زکوٰۃ حکومت کاٹتی نہیں ہے. سیونگ پہ بھی اگر آپ ان کو ایک جو ہے نا 100 روپے کا اسٹامپ پیپر لیں اور اس پر لکھ کے دے دیجیے میں اپنی زکوٰۃ کا حساب خود کرتا ہوں، برائے مہربانی میری اکاؤنٹ سے آپ لوگ زکوٰۃ کی ڈیڈکشن نہ کریں، تو وہ نہیں کریں گے. تو تھوڑی سی ہمت کر لیں اور فارم دے دیں، خود حساب کیا کریں. اچھا عزیز طلبہ کرام، اگلا جو ہے نا مسئلہ، یہ ذرا سمجھ لیجیے اچھی طرح. پہلے اس پر بات آئی تھی، میں نے کیا تھا کہ انشاءاللہ سب 5 میں تفصیل آ رہی ہے. بسا اوقات جو بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، انڈسٹریز ہیں، یا بڑے بڑے جو ہے نا کاروباری لوگ ہیں، یہ بینکوں سے یا مختلف جگہ سے پیسے لیتے ہیں اور لمبے دورانی کے لیے پیسہ لیتے ہیں. 5 سال 10 سال 20 سال کا قرضہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فرض کریں ایک بینک ہے، ایک آدمی ہے، فرض کریں جی ایک آدمی ہے، قاسم اس کا نام فرض کر لیتے ہیں. قاسم صاحب نے 2025 میں جو قرض لیا نا وہ تھا 5 کروڑ. کتنا تھا؟
5 करोड़ इन्होंने कर्ज लिया. अब जब चले हम 2025 नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं 1446 हिजरी. 1446 हिजरी में इन्होंने 5 करोड़ का कर्ज ले लिया. अब जब 1447 हिजरी अगला साल आएगा, कासिम साहब ने हिसाब करना बैठ के. अच्छा, जो कर्ज लिया है ना, ये कर्ज इन्होंने लिया 5 साल के लिए. कितने लिया है? 5 साल के लिए इन्होंने कर्ज लिया है. और ये तय किया जी मैं हर साल 1 करोड़ वापस करूंगा. और इन्होंने 5 करोड़ लेकर जो है ना वो अपनी बना ली, कोई भी बिजनेस कारोबार कुछ भी इन्होंने कर लिया. अब क्या होगा? अब जब 1447 आ गया, 1447 हिजरी आ गया जी, सही है. अब जब कासिम साहब हिसाब करते हैं, आप जानते हैं कि ये 2 कॉलम बनाएंगे. एक में क्या लिखेंगे? अपनी आमदन, अपना नकद, कैश, पैसा, सोना चांदी और माले तिजारत, रॉ मटेरियल, वो सारी चीजें जो लिखेंगे. ऐसे ही होगा ना. फर्ज कर लें जी इनके पास टोटल है 8 करोड़. 8 करोड़ इनके असासा जाते हैं. 8 करोड़ असासा जाता है. अच्छा, इन पे कर्ज कितना है? कर्ज कितना है? 1 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ है ना, टोटल 5 करोड़ है. तो क्या ये इसमें से 5 माइनस करेंगे? जवाब है नहीं. नहीं। इन्होंने 1 साल में कर्ज वापस करना है 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ माइनस करेंगे. बाकी 4 करोड़ तो इस साल इन्होंने देना नहीं, वो इनके जिम्मे है ही नहीं. तो ये नहीं, इनको रिलीफ ये नहीं मिलेगा कि जी 8 में से 5 निकाल के 3 करोड़ पे ज़कात दें, ऐसा नहीं होगा. इसी तरह अगर कोई इंडिविजुअल, कोई इंफरादी तौर पर भी आप किसी, जरूरी नहीं बैंक से कर्जा लें, आप किसी और आदमी से भी कर्ज ले लें और तय ये कर लें कि मैं आपको हर साल, जैसे आपने लिया है 10 लाख कर्ज, आप कहते हैं जी मैं हर साल ना आपको 1-1 लाख वापस करूंगा. तो जब आपने हिसाब अपना करना है ना, तो 1 साल में जितना कर्ज आपके जिम्मे होता है उतना ही आपने इसमें से माइनस करना है, टोटल माइनस नहीं करना. जो तवीलुल मियादी कर्जे होते हैं, तवीलुल मियादी लॉन्ग ड्यूरेशन के जो आपके कर्जे होते हैं, तो वो याद रखें कि जिस साल का आप ज़कात का हिसाब कर रहे हैं, उस साल के अंदर जो आपके जिम्मे कर्ज है वही आपने माइनस करना है और टोटल को माइनस नहीं करना. ठीक है जी. अच्छा जी, बाकी हम पीछे पड़ा है कि कोई भी चीज जो करेंसी की शक्ल में हो वो ज़कात में आती है. क्रिप्टो भी इसी में शामिल है. डिजिटल और अच्छा क्रिप्टो करेंसी है. हजरत, एक सवाल इसी से मुतल्लिक़ है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चीजें किस्तों पर लेते हैं, किसी ने गाड़ी ले ली, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा? जी बिल्कुल. एक आदमी ने 3 साल की जो है ना गाड़ी ले ली है और वो उसकी जो है ना किस्तें इसके जिम्मे बाकी हैं, तो ज़ाहिर वो कर्ज है ना, इस पर कर्ज है. तो जब ये टोटल करेगा तो उस गाड़ी की सिर्फ वो इंस्टॉलमेंट्स जो उसने उस ज़कात वाले साल में जो दी हुई हैं वही उसमें से माइनस होंगी. जो आने वाले 3-4-5 साल की जो किस्तें इसके जिम्मे हैं वो तो माइनस नहीं होंगी ना उसमें से. लेकिन कमेटी के बारे में तो आपने बताया था कि वो बकिया सारी की सारी अकसात उसमें से माइनस होंगे. क्या चीज? जो कमेटी एडवांस में निकल आती है, पहले नंबर पे कमेटी मिल गई, अब ये 3 साल तक कमेटी की किस्तें मैंने पे करनी है, तो उसके बारे में तो आपने बताया था कि वो सारी किस्तें उसमें से माइनस होंगी, उसका मसला अलग है. नहीं, 3 साल का कमेटी, असल में कमेटी हमारे जो है ना 1 साल से बड़ी कमेटी मेरे इल्म में नहीं कि होती हो. तो अगर किसी हाँ जी. यानी कोई भी कर्जा, हाँ जी, कमेटी अगर 1 साल से ज्यादा की हो तो फिर 1 साल की किस्तें ही माइनस होंगी, बाकी नहीं होंगी. तो ये यानी उसूल याद रख लें कि हर वो कर्ज जो साल से ज्यादा की माली की दौरानिये का हो, जिसकी साल से ज्यादा की हो, तो 1 साल वाला जो कर्ज देना होगा ना वही माइनस किया जाएगा, जो बाद वाले सालों में देने हैं ना वो माइनस नहीं होगा. ठीक है, जज़ाकुल्लाह. जी. चूंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिस जो मेरे इल्म में है, वो प्रैक्टिस जो हमने वो यही है कि कमेटी जो है ना वो 12 ही कमेटियां होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती. वो लोगों को जो है ना इस तरीके से मैनेज करते हैं. अगर ज्यादा हो तो बहरहाल उसमें से माइनस हो जाएगी. उसूल मैंने आपको बता दिया. अच्छा जी, इस तरह भी बाकी जो
مائک کا خیال رکھیں. پھر آئے ہم جی جی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں بولیں. جی میرا ایک سوال ہے. جی جیسے کہ اگر میں نے کسی شخص کو جیسے 10 لاکھ روپے میں نے دیے کسی کو قرضہ، ٹھیک ہے، اور اس نے سر جی بولا کہ یہ وہ جو 2-2 لاکھ گاڑی روپے کے ہر قسطوں سال پہ جو جو ہے گاڑی وہ لی واپس ہے، کرے گا. اس میں اگر یہ گاڑی باری اپنی باری استعمال تو اس میں شاہد بھی بھائی آپ یہ پوچھ لیں، قاسم بھائی آپ اس کے ادا بعد کرنی پوچھیں. ہوگی ہم نے زکات. جی جیسے میں نے کسی کو قرضہ دیا ہے 10 لاکھ روپے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 2-2 لاکھ جو ہے ہر سال مجھے واپس کرے گا، تو میں کیسے کیلکولیٹ کروں گا، وہ کیسے کیلکولیٹ کرے گا زکوٰۃ کا پیسہ؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. یہ ریلیف اس کو ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. آپ نے اپنی مرضی سے پیسہ اس کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا وہ ہر سال آپ نے اس کو 10 لاکھ دیا ہے ایک سال کے لیے، ٹھیک ہے جی. تو آپ 10 لاکھ پر ہی زکوٰۃ دیں گے. آپ نے اپنی مرضی اور اختیار سے اس کو پیسے دیے ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں قبول تو آپ نہ 1 سال سے زیادہ قرضہ نہ دیں. اور یاد رکھیں کہ شرن مسئلہ یہ ہے، اسلامی شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی آدمی سے 10 سال کے پر قرضہ لیں، 10 سال کی دوران قرضہ لیں، تو جو قرض خواہ ہوتا ہے نا، مالک ہوتا ہے رقم کا، اس کو یہ اختیار ہے، تو اگلے بھی نہیں آپ کو مجبور کر سکتا کہ مجھے سارے پیسے ابھی دو. جو اگر وہ 10 سال تک نہیں لیتا تو اس کی مہربانی اور احسان ہے. یہ شرعی قانون کے مطابق اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ وہ 5 سال یا 10 سال جو اس نے طے کیا تھا اتنا اس کو ٹائم دے، یا 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے، چاہے 6 دن بعد اس کو ضرورت پڑے تو وہ کہہ سکتے ہیں میرے پیسے مجھے واپس کرو. تو اوکے. جو قرضہ دینے والا ہے وہ تو ٹوٹل اماؤنٹ ہی اپنی جو ہے نا وہ ہر سال اس میں زکوٰۃ ادا کرے گا. اوکے. اصل میں اس کے لیے میں نے تھوڑی سی اس پر بات کی تھی کہ ہم قرض کیوں دیتے ہیں، کس طرح دیتے ہیں، وہ پوری فلسفی ذہن میں ہو تو پھر یہ انشاءاللہ اشکالات اور سوالات ذہن میں نہیں پیدا ہوتے. ٹھیک ہے، تو آپ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آپ وہ سارے شمار کریں گے جو آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے. مطلب میں پورے پہ دوں گا، اور اس کے پاس جو ہے وہ جتنا اس کے پاس پیسہ ہی بچا ہے جو اس نے واپس نہیں کیا ہے وہ اس پہ زکوٰۃ دے گا، رائٹ؟ جی وہ جب یعنی وہ آپ نے ٹوٹل کرے گا. آپ نے پلس میں آپ نے کالم نمبر 1 میں قابل زکوٰۃ اثاثہ جات میں آپ نے 10 لاکھ پورا لکھنا ہے، اور اس نے کالم نمبر 2 میں اپنے قرضوں میں 1 لاکھ ہی لکھنا ہے جو اس نے اس سال آپ کو دینا ہے. اوکے اوکے ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. جی عرفان، جی بھائی عرفان. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام ورحمۃ قرض وغیرہ کے بارے میں اگر قرض ہو اور کوئی ڈیٹ فکس نہ ہو کہ وہ کب ریٹرن کرے گا، اور میں نے ان کو وہ دی ہے کہ جب آپ کے پاس ہو جائے مجھے دے دینا، تو اس پہ پھر بھی قرض جتنا اماؤنٹ بنتی ہے اس پہ دینا واجب ہے؟ جی آپ جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ اس پر زکوٰۃ دے گا، اور جس نے قرض دینا ہے مقروض ہے وہ اپنے ٹوٹل میں سے مائنس کر کے زکوٰۃ کا حساب کیا کرے گا. اور ایک اور ہے، ایک فیملی ہے، اس کے پاس ان کے پاس وہ نہیں ہے، مطلب کیش نہیں ہے، نقد نہیں ہے، لیکن ان کے جائیداد ہے اور مویشی ہے، لیکن وہ ضرورت ہے قرضہ لے کے وہ گزارا کرتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں جس طرح فصل ہو جائے یا کوئی عید آ جائے وہ اپنا مویشی بیچتے ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ واجب ہے، ان کو دے سکتے ہیں؟ نہیں ان پر تو واجب نہیں ہوگی، ان کو دے سکتے ہیں، وہ مستحق ہیں، ان کو ہاں دے سکتے ہیں. اچھا دے سکتے ہیں، ان کو ضرورت مند ہے. جی جزاک اللہ. جی بھائی محمد نثار. محمد نثار صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی بھائی وقار احمد. وقار احمد میں آواز نہیں سن پا رہا ہوں آپ کی. ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، فرمائیے. جی میں کہہ رہا تھا تو کی نیت نہیں تھی، پھر بعد میں بیچنے کی نیت ہو گئی، تو ابھی وہ اگر وہ پلاٹ وغیرہ کی آگے 2-3 سال پڑا رہا اور اس میں بھی ہم وہ ہمیشہ کے لیے اب اس میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، جی یا جب صرف تک وہ اسی بیچے سال گا میں نہیں دیں گے، سال میں ہمارے نہیں جب تک آپ اس کو بیچیں گے نہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، چاہے 3 سال پڑا رہے نہ بکے زکوٰۃ نہیں ہوگی. بھلے اس میں بعد میں بیچنے کی نیت ہو بھی گئی. جی نہیں ہوگی زکوٰۃ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بھائی جعفر علی. السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
जी सवाल मेरा यह था कि विरासत में मिली हुई जमीन हो, खेत हो, कुछ भी है, क्या उस पर ज़कात है? नहीं, उस पर तो ज़कात नहीं है, वो अपने खरीदी से थोड़ी है, उस पर तो ज़कात नहीं होगी। मतलब उसे बेचने का इरादा भी नहीं है, ऐसा इस्तेमाल करने का इरादा है, तो उसके बाद उसके लिए पूछ नहीं रहा फिर तो होगी नहीं, नहीं फिर नहीं होती, होगी नहीं फिर तो। था। और एक सवाल ये है कि आपने कहा था कि मोबाइल है, चाहे कितना भी कास्टली का हो, कार भी है, इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो इसी तरह जेवर भी है जो इस्तेमाल में है, क्या उस पर भी ज़कात है? नहीं, भाई जाफर अली ये बात ध्यान में रखें, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि तीन चीज, टोटल चार चीजें हैं, सोना, चांदी, नकदी और माल तिजारत। इनमें से जो पहली तीन है ना, सोना, चांदी और नकदी, ये जिस मकसद के लिए भी हो, जिस फार्म में, जिस फॉर्मेट में भी हो, उस पर ज़कात होती है। वो जेवर पहनने के लिए रखा हो या बेचने के लिए, सोना पहनने के लिए रखा हो, बेचने के लिए रखा हो, या किसी को गिफ्ट देने के लिए रखा हो, उस पर ज़कात होगी होगी लाजमन। सोना, कभी चांदी कभी और कैश की जो जी बाकी जी चीजें हैं ना, उन पर उनमें देखा जाता है कि वो अगर जो है ना माल तिजारत है तो ज़कात होगी, वरना नहीं। सोना चांदी में ये नहीं देखा जाता। जी। और एक सवाल ये था कि वो माल वगैरह सोना चांदी है ना, वो कभी कभी जी। किसी सुनार के पास रख देते हैं पैसा बदल लेने के लिए, तो कर्ज लिए हुए हैं, तो उस भी ज़कात वाजिब है ना? फर्ज है ना? जी देखें, वो जो तो पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि जितना कर्ज लिया हो उतना ही वापस करना है, अगर कमी ज्यादा करेंगे तो सूद होगा, ऐसा ना करें। हाँ, सोना जी उसके पास रखा हुआ है सिक्योरिटी के तौर पे, सिक्योरिटी जी के तौर पे रखा हुआ है, और पैसे लेके जी इस्तेमाल कर लिए हैं, तो अब चूंकि जी सोना तो आपकी मिल्कियत में है, तो आप जी उसको अपने टोटल में शुमार करेंगे, और जो कर्ज आपने देना है वो उसको माइनस कर लेंगे उसमें से, क्योंकि जितने का सोना उतना कर्ज मिलता नहीं है। सोना 10 लाख है जी तो आपको को 2-4 लाख कम ही देगा, तो वो जी उसको सोने की वैल्यू को आप कॉलम नंबर 1 में लिखें, और जो कर्ज आपने उससे पैसे लिए हुए हैं उसको जो है ना उसमें लिखें कॉलम नंबर 2 में, बाकी हिसाब किताब करके फिर जो जी आपके पास बचे उसके मुताबिक जी ज़कात अदा करें। वो ज़कात फार्म जो है ना, उसके बगैर आप ज़कात अदा नहीं कर सकते, याद रखें। जब भी आपने हिसाब करना है ना, कोई एक चीज का हिसाब नहीं करना, वो जो कुछ सारी चीजें हैं ना उस फॉर्म में लिखते जाएं। अगर कुछ और नई चीज सामने आ जाए तो किसी उस्ताद से अपने रब्ता करके, किसी आलिम से रब्ता करके वो पूछ लें कि जी इसको मैं कहाँ ऐड करूंगा, अब 1 में 2 में कहाँ करूंगा, वहां ऐड करके फिर जो कैलकुलेशन होगी ना फाइनल, उसमें फिर आपको ज़कात देनी है। ठीक है जज़ाकुमुल्लाह। भाई सैफुल्लाह। उस्ताद मोहतरम, एक सवाल ये था कि जिस तरह होता है कि खवातीन ने ना, जो गरीब भी होती हैं, ने कोई ना कोई सोने की चीज़ होती है, जैसा कोई कड़ा वगैरह पहना है या बाली वगैरह पहनी होती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, यानी जो आता है वो खर्च हो जाता है। तो वो अगर देखा जाए तो मसरफ वो ज़्यादा भी अगर बहुत हो ना तो 1-1.5 तोले का बन जाता है वो। तो क्या उनके लिए, क्या उनको हम ज़कात दे सकते हैं? लेकिन ये उनके पास खर्चे के पैसे नहीं बचते, यानी वो आते हैं खर्च हो जाते हैं, आते हैं खर्च होते हैं, जमा नहीं होते। तो एक तो जी, जी जी, दूसरा सवाल करें। और दूसरा उस्ताद मोहतरम, जिस तरह जो गरीब लोग हैं, जिस तरह घर है, अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, यानी उनके पास पैसे उस तरह नहीं बचते, जो आ रहे हैं लगाते जा रहे हैं, आ रहे हैं लगाते जा रहे हैं, उनके पास यानी खर्चे के पैसे हैं, और वो जो थोड़ा बहुत पैसा वो जो खर्चे से बचाते हैं वो लगा देते हैं उसी वक्त, उस पर यानी साल भी नहीं गुजरता, तो उनको भी ज़कात दे सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। जी, दूसरा सवाल का जवाब मैं अभी दे देता हूँ कि उनको तो ज़कात दे सकते हैं। बाकी जो पहला सवाल है ना, इस पर मैंने कहा था कि थोड़ी सी इस पर बात करेंगे आखिरी दिन, तो वो कल के लिए इसको रखें, कल इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। कल आखिरी दिन भी है, कल दुआ भी होगी इसकी इंशाल्लाह, और इसका जवाब भी दे देंगे। ठीक है जी। जी हाफिज ताहिर साहब, हाफिज ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वालेकुम सलाम। 2-3 सवालात हैं। एक तो ये सर कि एक प्लॉट खरीदा है और खरीदा है दुकानें बनाने के लिए, क्या उस पे ज़कात देंगे? नहीं जी, उस पर ज़कात नहीं होगी। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है सर कि मेरे पास शोरूम में जो चीज़ें हैं, माल तिजारत है, उस पे कुछ साल तो गुजरता नहीं है, चीज़ें आती हैं सेल हो जाती हैं, और जी ये तो चले समझ आ गई कि मैंने जितना कंपनीज का पैसा देना है और जितने मैंने लोगों से लेने हैं वो मैं कैलकुलेट करके उसके फर्क पे ज़कात दे दूंगा। लेकिन जो माल मैं शोरूम पे मौजूद है, जिस दिन मैं हिसाब करूंगा उस दिन वो सारा माल कैलकुलेट करूंगा, देखूंगा कि इतना मौजूद है, क्योंकि माल तो रुकता नहीं, माल तो आता है चंद दिन में चला जाता है। जी जी, उस दिन
اس دن جو مال موجود ہے نا آپ کے پاس، اور وہ مال جو آپ سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کاؤنٹر آپ کی دکان کے جو ہے نا، وہ باقی جو ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں، وہ آپ کے جو حساب کتاب کے کمپیوٹر وغیرہ، یعنی جو چیزیں آپ سیل پرچیز نہیں کرتے، آپ نے ضرورت کے رکھی ہیں، وہ نہیں شمار ہوں گی. باقی جو مال ہے وہ آپ سمجھتے ہیں مال جو آپ، وہ ٹوٹل جو سٹاک ہے نا آپ کے پاس، اس ٹوٹل کی ویلیو شمار ہوگی، اس سب پر زکات ہوگی. جی سر ٹھیک ہو گیا سر. اچھا تیسرا سر، آخری سر، جو کچھ زیور ہے وائف کے پاس، لیکن وائف نے وہ بیٹیوں کو دے دیا ہوا ہے اس طرح بنا کے کہ سب کے پاس 7.5 تولے سے کم ہو، یہ اس طرح ان پہ وہ زکوٰۃ سے بچ جاتا ہے یا ان پہ زکوٰۃ دینی ہی پڑے گی اور مجھے دینی پڑے گی؟ بیٹیاں تو چھوٹی ہیں، نابالغ ہیں. جی دیکھیں، بیٹیوں کو زیور دینے کا مسئلہ بڑا ہے، میں اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ بھی، تمام طلبہ کرام بھی. اگر تو بیٹیوں کو صرف اس نیت سے دیا جائے کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہوا ہے، اتنا سونا دیا ہوا ہے، تو زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کو زیور دے دیں تاکہ زکوٰۃ سے بچیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال کوئی کر لے تو اس کی بات ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن بات چیزیں نا یعنی قانون کی ذات میں تو نہیں آتی، لیکن وہ اخلاقاً بہتر نہیں ہوتی، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی برکت سے مال میں اور اضافہ کرتے ہیں. یہ تو خیر ایک نصیحت ہو گئی. اب میں اثر آتا ہوں آپ کے مسئلے کی طرف، اس کے جواب کی طرف. نابالغ بچیوں کو یا بچیوں کو اگر زیور دے دیا جائے، چاہے 50 تولے بھی دے دیا جائے، نابالغ پر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. آپ کسی بچی کو 20 تولے سونا بھی دے دیں گے نا تو زکوٰۃ اس بچی پر نہیں ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ دوسری بات سمجھ لیں کہ بچوں کو دینے کا مطلب کیا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام طور پہ خواتین یہ کرتی ہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے زیور کہتے ہیں جی بچیوں کا ہے، اور پھر جب جی چاہا پہن لیا، شادی ہوئی تو پہن لیا، کہیں بھی خاندان میں گیدرنگ ہوئی تو زیور پہن لیا. یاد رکھیں نابالغ بچی کی ایسی خاص طور پہ اس طرح کی چیزوں کو ماں پھر کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتی. نہ ہی کل کو آپ کو ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں جی جانا بیگم وہ نہ 10 تولے سونا دے دو، میں سٹاک اٹھا لوں، پیسوں کی ضرورت ہے، پھر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. وہ بچیوں کا زیور ہو گیا. پھر یاد رکھیں، یہ سمجھا دیں اہلیہ کو کہ آپ نے بیٹیوں کو دے دیا ہے تو اب یہ بیٹیوں کو دے دیا، بیٹیوں کا ہو گیا. اب آپ جب تک بیٹی بالغ ہو کر یاد رکھیں، نہ بالغ ہو کہتے ہیں نا بجی آپ کو دے دیا، پھر بھی وہ معتبر نہیں ہے. جب وہ بالغ ہو کر آپ کو یا اپنی والدہ کو واپس کرے تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ بچی نابالغ ہے، اب اس زیور کو سنبھالنا آپ نے. زکوٰۃ تو نہیں ہوگی لیکن اس زیور کو سنبھال کے آپ نے رکھنا ہے. نہ آپ کی اہلیہ اس کو پہن سکتی ہیں، نہ آپ اس کو سیل کر کے استعمال میں لا سکتے ہیں. یہ جو ہے نا یعنی خواتین کو بات اچھی طرح سمجھا دینی چاہیے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بچوں کو زیور دیتے ہیں تو پھر ان کو دے دیں، پھر درمیان میں اس کو اپنے استعمال میں نہ لائیں قطعاً. تو بہرحال زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی، بچیوں کو دے دیں، چاہے 7 تولے 7.5 سے زیادہ بھی ہوگا نا، پھر بھی نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کلیئر ہو گیا سارا؟ جی سر ایک اور سر، ایک سر اگر بچی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور چاہے والد دے یا کوئی بھی دے؟ ہاں جی، اصل تو یہ ہے کہ وہ خود دے، ٹھیک ہے. ظاہر ہے وہ بچی کہاں سے دے گی، اس زیور کو توڑ کے تھوڑی زکوٰۃ دے دے. نہیں تو ابا جی کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اب میں دیتا ہوں. وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ باپ، ہمارے یہاں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے یہ ہماری عورتیں تو شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں. سارا بیوی کی زکوٰۃ ہے خاوند نے دینی ہے، ماں پر زکوٰۃ ہے تو بیٹے دے دیتے ہیں، بیٹی ہے تو باپ دے دیتا ہے. تو جو ہم دیتے ہیں نا یہ فرض ہم پر نہیں ہوتی، فرض ان پر ہوتی ہے، ہم ان کی طرف سے ادا کرتے ہیں. لیکن جیسا ہم نے آج مسئلہ پڑھ لیا کہ ان کو بتا کر اجازت لے کر کے بیٹا آپ کی طرف سے زکوٰۃ میں ادا کر رہا ہوں، کہ ٹھیک ہے بجی دے دیں، اس کو اور کیا چاہیے. رائٹ سر، جی جزاک اللہ سر، شکریہ. جزاکم اللہ. جی بھائی عاطف ریاض. محمد عاطف ریاض، آپ کا مائک آن نہیں ہے. آگے ہیں جی محمد السلام حارث. علیکم استاد جی. وعلیکم السلام، جی فرمائیے. اچھا استاد جی، آج ایک سوال ذہن میں آیا، وہ یہ کہ جب ہم سعودیہ سے پاکستان رقم ٹرانسفر کرتے ہیں تو سونی دھرتی کے تھرو ہمیں کچھ پوائنٹس دیتے ہیں نا، 1%. جتنی اماؤنٹ مطلب ہم ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں 1% پوائنٹ دیتے ہیں. ان پوائنٹ کو ہم یوٹیلیٹی اسٹور پہ یوز کر سکتے ہیں، پاسپورٹ بنا سکتے ہیں. تو کیا ان پوائنٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی جو ہمارے پاس باقی بچے ہوئے پوائنٹ ہیں؟ جی ان پوائنٹس کی کوئی ویلیو تو ہوگی نا اس کی کیش میں کہ جی اتنے پوائنٹس کی اتنی ویلیو ہے. جی تو جی تو وہ چونکہ وہ کیش ہی شمار ہوگا، تو جیسے پرائز بانڈ وغیرہ ہوتا ہے
تو پرائز بانڈ خود کرنسی تو نہیں ہے لیکن وہ کرنسی کی ایک رسید ضرور ہے، اس کی جو ہے نا متبادل ہے. اس طرح جو پوائنٹس وغیرہ آپ کو ملتے ہیں، فرض کریں جی 50,000 کے پوائنٹس آپ کے پاس موجود ہیں، تو وہ ویلیو ہے، یعنی وہ آپ کو سمجھے کہ انعام ملا ہوا ہے، وہ کیش جو آپ کو پوائنٹس کی شکل میں دیا گیا ہے، تو وہ کیش کے طور پہ ہی آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، تو وہ آپ کے ٹوٹل میں شمار ہوگا. ٹھیک ہو گیا استاد جی، جزاک اللہ. اور یہ جائز بھی ہے، یاد رکھیں یہ جائز بھی ہے، سود نہیں ہوتا. یہ بھی ہے کہ آپ کسی آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں کسی ایکسچینج سے، یا کسی جگہ پر کوئی خریداری کرتے ہیں یا کوئی سروس یوز کرتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ پوائنٹس دیتے ہیں انعام کے طور پر، یہ انعام ہوتا ہے، یہ انعام ہوتا ہے، یہ جائز ہے، یہ سود نہیں ہوتا. جی محمد حارث. استاد جی ہمارے ایک بھائی نے آپ سے پوچھا کہ میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے اور اس پر دکانیں بنوانی ہے، تو جب وہ دکانیں اس پلاٹ پر دکانیں بنوائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کاروبار کی نیت سے پلاٹ خریدا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں آپ. جی اصل میں پراپرٹی کے احکام تو ہم کل پڑھنے والے ہیں، کل کے سبق میں نا تفصیل سے پراپرٹی پہ بات آئے گی. یاد رکھیں اگر کوئی بندہ پلاٹ لے کر دکانیں بنانی ہو اور دکانیں بنا کر اس نے کرائے پر دینی ہو تو پھر تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر اس نے دکانیں بنا کر سیل کرنی ہو پھر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں مزید تفصیل اس کی آ جائے گی. جی بھائی محمد ذیشان. سر دوسرا سوال جی جی دوسرا بھی کر رہے ہیں. جی حارث صاحب کو دوسرا سوال کر رہے ہیں. جی سبق نمبر 4 میں پوائنٹ نمبر 14 اور پوائنٹ نمبر 26 کی تھوڑی سمجھ نہیں آئی، اگر آپ پھر سے ایکسپلین کر دیں. ابھی میرے سامنے وہ ہے نہیں ہے پوائنٹ، وہ تھا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں جلدی سے اسے. جی سر پڑھ سکتا ہوں. پوائنٹ نمبر 14، اگر کوئی شخص سال کے پورا ہونے سے پہلے یا سال مکمل ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرے تب بھی جائز ہے، یعنی ایڈوانس زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، البتہ حساب متعلقہ تاریخ کو ہی کیا جائے گا. اچھا یہ آج کے سبق کا پوائنٹ نمبر 14، میں سمجھا کہ پچھلے سبق کی بات کر رہے ہیں. جی جی دیکھیں میں یہ بات وہاں پہ سمجھا چکا تھا، دوبارہ بھی سمجھا دیتا ہوں. دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے زکوٰۃ کا حساب کرنا، ایک ہے زکوٰۃ ادا کرنا. حساب تو آپ نے کرنا ہے اسی تاریخ کو جس تاریخ کو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، ہر سال آپ حساب کرتے ہیں. فرض کریں آپ حساب کرتے ہیں یکم رمضان کو، آپ نے ہر سال یکم رمضان کو ہی حساب کرنا ہے. اب دوسری بات ہے کہ وہ جو آپ حساب کر کے ٹوٹل کر کے سارا زکوٰۃ کی رقم نکال لیں گے، وہ آپ نے ادا کب کرنی ہے. آپ چاہیں تو یکم رمضان کو ہی سارے پیسے دے دیں، چاہیں بعد میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں، چاہیں پہلے ہی دیتے رہیں، اور یکم رمضان کو جب حساب کریں اس میں دیکھ لیں کہ فرض کریں آپ یکم رمضان کو آپ نے حساب کیا، آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی 10,000، 5,000 آپ پہلے زکوٰۃ کی مد میں زکوٰۃ کی نیت سے دے چکے ہیں، اب باقی 5,000 رہ گئے وہ آپ دے دیں گے. جی محمد ذیشان. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر جی اگر ایک شخص کے پاس ابھی 10 لاکھ روپے 10 رمضان 1446 ہجری کو آئے ہیں اور اگلے سال تک اس کے پاس جو ہے نا 1 لاکھ رہ جاتے ہیں، یعنی نصاب سے کم پیسے رہ جاتے ہیں، تو اب کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جی دیکھیں اگر اس کے پاس صرف یہی اور کچھ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ فارم فل کر لے وہ پورا، اس کے پاس صرف یہ 1 لاکھ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے پاس اگر 5 لاکھ یا نصاب سے یا زیادہ پیسے موجود ہیں تب وہ زکوٰۃ دے گا. جی جی ٹھیک ہے. جی بھائی شاہد. جی ہاں استاد جی ایک سوال یہ ہے، جیسے نامی مال کی جو بڑی ڈیفینیشن اس میں یہ تھا کہ وہ مال بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ زکوٰۃ اس لیے دینی ہوتی ہے. تو جیسے زمین بھی جو ہوتی ہے وہ اس کا بھی تو دام بڑھتا ہے، جیسے ہم نے آج زمین خریدی، جی جی 2 سال بعد اس کا مال دام بڑھ جاتا ہے، تو اس ہاں کو کیوں میں نہیں نے انکلوڈ کرتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں اصل میں نا وہ میں اپنی غلطی سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچھ جو ہے نا ٹرمز زیادہ استعمال کر لی ہیں اس کورس میں، کیونکہ یہ کورس اصل میں ہے بہت بیسک لیول کا، تو ہم شاید آئندہ سال یہ ٹرم یہاں اس میں سے نہ نکال دیں. میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ مال نامی کی تفصیلات سمجھنے کے لیے نا تھوڑا وقت زیادہ لگے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کم از کم جو اسلامی شریعت کے جو اسلامی جو ہے نا معیشت کے اسلام کی جو اکانومی کا سسٹم ہے، معیشت کا جو نظام ہے، اس کی بیسکس کچھ آتی ہوں، اس کے بعد یہ چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں بہتر. تو اس لیے میں نے وہاں طلبہ سے کہا تھا کہ آپ مال نامی یا اس کی تاریخ کو ذہن سے نکال دیں، آپ بس اس کا نا جو پکی پکائی کھیر ہے نا وہ آپ یاد رکھ لیں. وہ کیا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ شریعت 4 چیزوں پر
جو ہے نا وہ زکوٰۃ واجب کرتی ہے سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، بس۔ اب وہ مال نامی وہ ایک فقی ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی وہ جو ہے نا تفصیلات ہیں، وہ نہیں آ سکتی۔ جیسے قبضے کا مسئلہ ہے نا، مقبوض، جیسے بہت چیزیں دین میں کہ فلاں چیز تو قبضے میں نہیں، زکوٰۃ کیسے، لاکر میں قبضے میں زکوٰۃ کیسے؟ یہ قبضے سے مراد ایک قبضہ وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو فقہ کی ایک مخصوص اصطلاح اور ٹرمینالوجی میں مقبوض قبضے سے کیا مراد ہے، وہ چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، تو فی الحال آپ مال نامی کو چھوڑ دیں، یاد رکھیں، اور مال نامی کو سمجھنے کے لیے آپ نیت کریں 4 سال عالم کورس کی، انشاءاللہ 10 سال سے نیت کرتے ہیں نا؟ جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی بھائی شمس الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی، ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو ہے مالیت کے برابر کچھ سامان ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یا میں ہو سکتے ہیں تصحیح پہ بھی فرما دیجیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے آج میں محرم کی پہلی تاریخ کو میں صاحب نصاب ہوں، اور میں نے اگلے محرم کی پہلی تاریخ جو سال پورا ہو جائے تو پہلی تاریخ تک وہ میں صاحب نصاب نہیں رہتا، میں بلکہ میں مقروض ہو جاتا ہوں، تو وہ تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہوگی۔ اور ایک تو یہ 52 تولے چاندی کے برابر جس کے پاس مال ہو۔ جی جی، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مال ہو اس کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ تو خود صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مزید میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آخری دن میں اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے مزید تفصیل سے۔ دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ اگر یکم محرم کو آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوئے ہیں، تو اب آئندہ یکم محرم کو آپ کو حساب کرنا تھا، یکم محرم سے پہلے آپ کا معاملہ ختم ہو، یکم محرم سے پہلے آپ صاحب نصاب نہیں رہے، مقروض ہو گئے، تو اب آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر استاد جی، بہت مہربانی۔ جی بھائی حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی، وعلیکم میرا السلام۔ سوال یہ تھا کہ انسان کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں ہے، صرف رقم ہے، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی؟ جی آئے گی، بالکل آئے گی، اگر وہ نصاب کے برابر پہنچ جاتی ہے تو آئے گی زکوٰۃ۔ استاد جی اس کی کوئی آیت یا حدیث کے؟ بیٹا آیت اور حدیث تفصیلات کے لیے آپ کو آنا پڑے گا عالم کورس میں۔ 5 دن میں زکوٰۃ کے جیسے ہم نے 5 دن میں کتنے پوائنٹ، آج ہم نے 34 پوائنٹ پڑھے، اگر استاد 34 جی پوائنٹ میں سے، میری بات سنو نا بیٹا، جی جی میری جی بات استاد سنو نا، 34 پوائنٹ میں سے ہر ایک بھی ایک ایک طالب علم آیت اور حدیث کی دلیل پوچھنے لگے، تو ہم تو جو ہے نا اس کے لیے تو 6 مہینے بھی تھوڑے ہیں۔ استاد جی میرا ایک سوال یہ تھا کہ استاد جی گھر بیچنے ہی کا ہے لیکن بیچا نہیں گیا ہے، تو جب زکوٰۃ میں نکالوں گا تو گھر کا مالیت ڈال کر اس پر بھی زکوٰۃ نکالوں گا یا بیچنے کے بعد ہی وہ ہوگا؟ اگر گھر خریدتے وقت بھی نیت بیچنے کی تھی اور ابھی بھی نیت وہی ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ میں شمار کریں گے۔ اگر اپنا جی ذاتی گھر تھا ابھی بیچنے کا ارادہ بن گیا تو پھر تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی جی جی جب تک استاد بیچے گا نہیں۔ جی، جی استاد جی، جی استاد جی، اور ایک یہ سوال ہے استاد جی، میرے پاس 41 گرام سونا ہے اور میرے اوپر 1,80,000 کا قرضہ ہے، تو میں اس سونے کے پیسوں میں سے 1,80,000 مائنس کروں گا یا اس کے ساتھ ہی ملا کر دوں گا استاد نہیں، مائنس کریں گے۔ جی استاد جی شکریہ، سمجھ میں آئے۔ جی بھائی نور رحمان۔ جی استاد جی، استاد جی ایک پلاٹ خریدا ہے، جیسے مثال کے طور پر 19 لاکھ کا خریدا، ابھی اس کا سسٹم یہ ہے ہر مہینے 20,000 دینا پڑتا ہے، تو جب 20,000 دینا پڑتا ہے ابھی بیچ میں ہر سال مطلب زکوٰۃ کس حساب سے دینا پڑے گا؟ جی لیکن جو اس کی نا مزید تفصیل تو کل کے سبق میں آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میں تھوڑی سی بات یہاں بھی ٹھیک عرض ہے، کر پھر دیتا ہوں۔ کل انشاءاللہ جی کل کرتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ چلے کل آ جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی بھائی سید انفی۔ سعید حنفی صاحب جلدی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جی یہ پوچھنا ہے کہ کسی کے پاس سونا ہے اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ جو ہے مثال کے طور پہ اس سال دے دی ہے، اب آئندہ سال جب سونا تو ویسے پڑا ہوا جیسے مثال کے طور پر 5 تولے یا 7.5 تولے ہے، تو 7.5 تولے میں سے انہوں نے 2.5% نکال دیا اور سونا اسی طرح پڑے اس کی رقم ادا کر دی ہے۔ اب اگلی دفعہ جب اس کا حساب کریں گے تو یہ جو 2.5% اس کی رقم کے اعتبار سے نکلا ہے، سونا تو اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں پھر کیا کریں گے جی؟
जो जितना सोना पड़ा हुआ है, देखें उसूल याद रख लें, मैं बार बार इसको दोहराता हूँ, सोना चांदी और पैसा जितना भी हो, जब भी हो, जिस मकसद के लिए भी हो, उस पर ज़कात होगी। 5 तोले सोना आप 10 तोले सोना आप 100 साल तक भी अपने पास रखें, हर साल आपको उस 10 तोले की टोटल वैल्यू पर ही ज़कात देना होगा। ठीक है, ठीक है, यानी ज़कात का जो मकसद बुनियादी है असल वो ये है, ज़कात में याद रखें, असल ये है कि आप उस सोने का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ कर ना निकालें, तो वो ताकि वो हमारे यहाँ सोना पड़ा 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 3-3 नस्लें पड़ा रहता है, हिलाते नहीं है उसको। ये शरीयत चाहती है इसको बदलो यार, इसको सोने को बेचो, एक्चुअल को काम करो, उसको लेकर आओ। अगर आपने रखना है तो जायज़ है, फिर उसके पैसे दो, ज़कात अदा करो। असल ये है कि सोने में से थोड़ा 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 सोने में से ही तोड़ के देते रहे, ज़कात देते रहे, ताकि वो जो है ना वो जो एक ज़हन में नफ्स के ना वो सोना निकालने नहीं देना। सोना जैसे हम ज़मींदारों में ही होता है, ज़मीन नहीं बेचने देनी, ज़मीन नहीं बेचनी, ज़मीन नहीं बेचनी, चाहे गुर्दा बेच लें, ज़मीन नहीं बेचते। तो वही हमारे का सोना नहीं बेचना, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़रूरत है तो बेच लो, नहीं ज़रूरत तो ना बेचो। तो बहरहाल असल ये है कि सोना को ही दिया जाए ज़कात में, नहीं उसकी रकम देनी है तो पैसे देते रहे, लेकिन टोटल हर साल वो शुमार आएगा, वैल्यू में टोटल उसमें हिसाब में आएगा मुकम्मल। जी ठीक है, समझ गए जज़ाकल्लाह। जी। जी आगे समझ हैं भाई मोहम्मद इमरान ताहिर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत अगर बंदा यानी कि अभी मेरे पास 6 तोले सोना है ना, और उसकी ज़कात एकदम अगर बंदा दे तो तकरीबन 40-50 हजार एक दम नहीं इकट्ठा हो सकता ना। हर महीने बंदा 3-3 4-4 हजार रुपये अगर ज़कात के देता रहे, यानी कि किसी मदरसे में या किसी। जी बिल्कुल दे सकते हैं, इस पर बात हो चुकी है हमारी, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, ज़कात थोड़ी थोड़ी अल्लाह करके भी दे सकते हैं। जी भाई जाफर अली। ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे जी। आमीन आमीन आपको भी। जी जी, पहले हमारे एक भाई ने रिवार्ड्स के एतबार से आपने सवाल किया था कि इंडिया के अंदर पूरी सारी बैंकें सूद वाली बैंकें हैं, अक्सर बैंकें उसके अंदर जब ट्रांजेक्शन होता है तो रिवार्ड देते हैं, तो क्या इसे इस्तेमाल करना जायज़ है? नहीं जायज़, करंट अकाउंट खुलवाए ना, करंट अकाउंट खुलवा लें। करंट अकाउंट खुलवा लें तो हाँ जी, जायज़ है। करंट अकाउंट जायज़ है, अगर करंट अकाउंट पर भी अगर देते हैं जो है ना, क्या कहते हैं, करंट अकाउंट पर अगर रिवार्ड मिलते हैं तो फिर वो भी जायज़ नहीं है। करंट अकाउंट खुलवा लें हम, वो रिवार्ड आमतौर पे मिलते हैं सेविंग अकाउंट में, सेविंग ना खुलवाए ना, करंट अकाउंट खुलवा लें। जी भाई रियाज कि रऊफ। वही ये वही वो करंट अकाउंट पे जो रिवार्ड्स मिलते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं वो ना इस्तेमाल करें, वो बिना इस्तेमाल करें। क्योंकि वो हराम रहने की वजह से बैंक नहीं इस्तेमाल कर सकते। जी जी, वो आप लेकर, वो आप यानी बैंक दे तो लें, बैंक में ना छोड़ दें, लेकर बगैर सवाब की नीयत से आगे दे दें। जज़ाकुमुल्लाह। जी भाई रियाज रऊफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हजरत उस्ताद जी, ये अर्ज करना था कि अगर किसी के पास घर में जिस तरह वो तांबे वगैरह के बर्तन होते हैं, जरूरियात असलियत से जायद हैं, तो अगर वो निसाब तक पहुंचते हैं तो क्या ऐसे शख्स के ऊपर ज़कात वाजिब होगी? नहीं नहीं, वो माल तिजारत तो नहीं है ना, वो तो वैसे रखे हुए हैं, उन पर ज़कात नहीं होती। जी 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 चले जी, जी। दुआ में याद रखिए ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। कल इंशाल्लाह, कल आखिरी सबक होगा ज़कात अस्सलाम। कोर्स का, कल इंशाल्लाह ज़कात का जी आखिरी सबक होगा। कल आप लोग आए इंशाल्लाह, प्रॉपर्टी भी बात करेंगे, कुछ थोड़ी सी जानवरों की ज़कात पर और उशर पर थोड़ी सी बात कर लेंगे, और कुछ इंशाल्लाह ज़मीन जी निसाब के हवाले से बात करेंगे, और कल दुआ भी कर लेंगे। तो ठीक है जी, कल जी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम हजरत वरहमतुल्लाहि उस्ताद जी, वबरकातुहू। आपका इसमें तफसील कोर्स के तलबा इकराम। जी जी हजरत, आपका इसमें जी, मेरा नाम है आबिद जमशेद, आबिद जमशेद मेरा नाम है, आबिद बिन जमशेद। आबिद जी तो जी जी, तफसीर कोर्स वाले बच्चे हाँ अपनी तफसीर क्लास को ज्वाइन कर लें फौरन, हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह, तफसीर शुरू करने वाले हैं। सबक आज सूरत उस-सफ हमने पढ़नी है, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।